बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पोप फ्रांसिस के जो मसीहियों के रोमन कैथोलिक फ़िरक़े के लीडर हैं वो इराक़ आ रहे हैं आयतुल्लाह उल-उज़्मा सिस्तानी से मिलने के लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत के जो ऊर के मकाम पर है उसकी ज़ियारत के लिए। इससे पहले कि इस सफ़र के बारे में जो गुफ्तगू चल रही है सियासी एतबार से और मज़हबी एतबार से उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुख्तसर सा तारुफ़ ख़ुद पोप फ्रांसिस का कराएं कि ये पोप के नंबर के एतबार से 266 नंबर पर हैं। ये पैदा हुए अर्जेंटीना में 1936 में और मार्च 2013 में ये पोप के ओहदे पर फाइज हुए, जब इनसे पहले वाले पोप बेनेडिक्ट 16 ने फरवरी 2013 में इस्तीफ़ा दे दिया था और वो थे जर्मनी के। 7 साल तक वो पोप रहे और उनसे पहले जो पोप थे वो थे पोलैंड के पोप जॉन पॉल II। अब यहाँ से हम गुफ्तगू करते हैं कि तमाम अदियान में जो सबसे ज़्यादा पैरोकार हैं दुनिया में वो हैं मसीहियत के या बअल्फाज़ दीगर ईसाइयत के, और ईसाइयों में जो सबसे बड़ा फ़िरक़ा है वो है कैथोलिक या रोमन कैथोलिक। इनके अलावा प्रोटेस्टेंट हैं और प्रोटेस्टेंट में भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, और फिर इसी तरह से यहोवा विटनेस, सेवन डे एडवेंटिस्ट, और एक और फ़िरक़ा है कि जिसको ईसाई आमतौर पर ईसाई कबूल नहीं करते और वो हैं मॉर्मन। लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है वो है कैथोलिक की, और ये हैं कैथोलिक के लीडर। और जब लीडर बनते हैं तो दर हकीकत इनको एक सेंट का मकाम भी साथ में मिलता है, और ये एक बुलंद मकाम होता है कि जिसे हमारे यहाँ तर्जुमे के तौर पे कहा जा सकता है वलीउल्लाह। और फिर इनके अमल को और इनके गुफ्तार को इल्हामी अमल और इल्हामी गुफ्तार समझी जाती है। ये अकीदा है रोमन कैथोलिक का। अब किसी भी पोप की ये पहली मुलाकात होगी किसी एक शिया मर्जे से, और वो भी उनके घर आकर। जितनी भी मुलाकातें आमतौर पर पोप की हुई हैं, चाहे इनकी चाहे इनसे पहले हजरात की, वो मुख्तलिफ जगहों पर या दीनी मराकज़ में हुई हैं। शिया उलमा भी जब भी मिले तो वो वेटिकन में जाकर मिले, लेकिन ये पहली मुलाकात होगी जैसे कि हमने तवज्जो दिलाई कि ये खुद आ रहे हैं। अब इस मुलाकात के बारे में 2 एहतमालात हैं कि ये मुलाकात या तो आयतुल्लाह सिस्तानी के घर में होगी, या ये कि खुद आगा सिस्तानी हरम मौला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पर मुलाकात होगी। अब अगर ये मुलाकात हुई हरम में तो ये मुनफरिद होगी 2 एतबार से कि कोई भी पोप एक शिया मर्जे से मिलने आए, एक, और दूसरे ये कि हरम मौला अमीरुल मोमिनीन की किसी भी पोप की ये पहली ज़ियारत होगी। और अगर ये मुलाकात हुई आगा सिस्तानी के घर में तो इस घर के बारे में खुद कैथोलिक प्रीस्ट के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो ये कि ये पहली मुलाकात होगी किसी भी पोप की किसी भी दीनी रहनुमा के घर में, और इस एतबार से भी ये मुनफरिद होगी कि इतने छोटे घर में किसी से भी अब तक मुलाकात, या कितने इसी छोटे मकाम पर कि जो जगह के एतबार से बहुत छोटा हो, अब तक किसी भी पोप की मुलाकात किसी से शायद नहीं हुई। ये वाज़ेह रहे कि आयतुल्लाह सिस्तानी जिस घर में रहते हैं ये मदरसे शुब्बर का वक्फिया घर है, और इसका वो किराया देते हैं, और 50 मीटर इसके कुल इसका रकबा है। इस मुलाकात के जो नताइज निकलेंगे वो इराक़ के लिए और तमाम अदियान के लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अदियान के दरमियान जो टकराव है ये सबब बनेगा कि तमाम अदियान के मानने वाले दहरियत की जानिब और दीन से दूरी की जानिब जाएंगे, और यही हाल है दीगर फ़िरक़ों के दरमियान टकराव का। और हम हमेशा तवज्जो दिलाते हैं कि तमाम मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद इस बुनियाद पर कि हम दोनों एक दूसरे को मुसलमान समझें, ना ये कि हम मुसलमान समझें वो हमें काफिर समझें, ना ये कि हम सफ़ेद परचम लहराएं सुलह का और मोहब्बत का और वहाँ से जो है क्लैशनकोफ में जवाब आए। बस तमाम अदियान में
احترام، تمام ادیان کے درمیان اتحاد و احترام ہو، اور تمام مذاہب اسلامی کے درمیان اتحاد بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک برابری کے مقابلے پر اور ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے۔ اب اس ملاقات کو روکنے کے لیے مختلف ممالک نے بہت کوشش کی، دہشت گردوں نے کوشش کی، خصوصاً عربوں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور وہ دو وجوہات کی بنیاد پہ کی، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ عراق جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے دوبارہ ایک پازیٹو طریقے سے خبروں میں نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ تصویریں آئیں گی تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ساتھ آئیں گی، اور یہ چیز سبب بنے گی کہ دنیا میں بڑی تیزی سے لوگ سرچ کریں گے ان کے نام کو، یعنی آغا سیستانی کے نام کو، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ کس مذہب سے ہیں، کس دین سے ہیں، تو اس میں خود بخود ایک سلسلہ ہوتا ہے سرچ کرنے کا۔ عراق کے لیے جو میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں پچھلے چند سالوں سے، ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی تھیں کہ وہاں کے حالات خراب ہیں۔ اب یہ بات واضح رہے کہ پوپ فرانسس نے 1.5 سال کے بعد کوئی پہلا سفر کیا ہے، اور وہ بھی اس ملک کا کیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ خطرے ہیں، اور ان کو آخر وقت تک روکا جا رہا تھا، جیسے کہ کل ان کا جہاز ٹیک آف کرنے سے چند گھنٹے پہلے تک یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ وہاں پر خطرے ہیں، اور پوپ فرانسس نے فرمایا کہ آغا سیستانی نے اور عراقی گورنمنٹ نے سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے۔ اب عراق میں آغا سیستانی کی جو اہمیت کے ویٹیکن والے قائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آغا سیستانی نے ایک بہت پازیٹو پارٹ پلے کیا، اول تو تمام دنیا میں سیاست میں، اور خصوصاً دہشت گردوں کے مقابلے میں، اور پھر عیزدیوں کی جان مال و عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اور مسیحیوں کی جان مال و عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے عملی اعتبار سے یہ پیغام دیا کہ ہم تمام انسانوں کو پہلے انسان سمجھتے ہیں، بعد میں نوبت آتی ہے کہ کون کس دین کا ہے۔ اور آپ نے اعلان فرمایا کہ نجف کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جب چاہے آپ نجف تشریف لائیے اور یہاں آ کر قیام فرمائیں۔ پھر آپ نے بہت بڑی تعداد میں حتیٰ پیسہ دیا کہ جو لڑکیاں اس وقت عیسائیوں کی یا عیزدیوں کی داعش والے بیچ رہے ہیں، ان کو خریدیں اور خرید کر محفوظ مقام پر یا ان کے گھر والوں یا رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن میں بہت زیادہ احترام ہوا شیعت کا، اور خصوصاً آغا سیستانی کا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت فاطمہ پر اور حضرت زینب پر کتابیں لکھی، کچھ پریس نے، اور اسی طریقے سے ڈیلیگیشن آنا شروع ہوئے کرسچنز کے اور خصوصاً رومن کیتھولک کے عاشور اور اربعین کے زمانے میں، اور اسی طرح سے بعض دیگر مذاہب مسیحیت کے ڈیلیگیشن بھی آنے لگے۔ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو احترام دیں، کسی کی جان مال عزت آبرو کا خیال کریں۔ البتہ عراق میں ویسے ہی امام حسین علیہ السلام سے سب کو محبت تھی، لیکن آغا سیستانی کے اس عمل سے کہ بلا شک ہمارے تمام مراجع اعظام صلح و صفا کا ایک پرچم ہے، اور دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جب بھی ان کی تصویر آتی ہے تو خود بخود تشیع کا تصور ذہن میں آتا ہے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تمام مسلمانوں پر قائم اور دائم رہے۔ اب کیونکہ اس ملاقات سے بہت زیادہ خائف تھے کچھ عرب ممالک، لہذا دہشت گردوں نے بھی دھمکیاں دیں۔ ایک موضوع جو ویٹیکن میں کیتھولک پریسٹ کے درمیان ڈسکس ہوا کہ کسی بھی شیعہ مرکز کا یہ پہلا وزٹ ہوگا جو پوپ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور کچھ نے کہا کہ ایک وزٹ سنی مرکز کا 2019 میں، یعنی جامع الازہر کے شیخ احمد طیب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہاں وزٹ کیا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ ایک طرح سے بیلنس ہوا ہے کہ پہلے ایک سنی لیڈر سے ملاقات ہوئی، اب شیعہ لیڈر سے، لیکن بعض ان کے اسکالرز نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ الازہر بھی شیعوں کا مرکز تھا، یعنی شیعہ اسماعیلیوں کا، اور دوسری بات یہ کہ شیخ احمد طیب سنیوں کے لیڈر نہیں ہیں، ان کے فتوے پر سنی عمل نہیں کرتے، صرف وہ ایک سنی یونیورسٹی کے لیڈر ہیں، لہٰذا کسی اسلامی لیڈر سے کہ جو صحیح معنی میں لیڈر ہو اور اس کے بہت سارے پیروکار ہوں، جس کے حکم پر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، تو عالم اسلام کے کسی بھی ایسے لیڈر سے یہ کسی بھی پوپ کی پہلی ملاقات ہے، اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ ایسی ملاقات کہ جس میں پوپ خود آ رہے ہیں۔
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کو محبت کے ساتھ رہنے اور اختلافی مسائل کو ڈائلاگ کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اختلافات کو تلوار سے یا قتل عام سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی طرح سے دعا ہے کہ تمام مسلمان فرقوں میں اتحاد ہو، اور اتحاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو اور ہمارے ہاتھ میں سفید پرچم ہو، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو، ہمارے ہاتھ میں بھی سفید پرچم ہو، اور ہم بھی انہیں مسلمان کہیں جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں مسلمان کہیں، نہ یہ کہ وہ ہمیں کافر کہیں اور ان کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو اور ہم انہیں مسلمان کہہ کر سفید پرچم لہرا کر صرف اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ اتحاد یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو احترام دیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، اور ہم دونوں اختلافی مسائل کو علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔